أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچانتے. ہم اس حد تک نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں، تو اس پر پردہ ہی پڑ رہتا ہے، پردہ ہی پڑا رہتا ہے. ایسے ہی ہماری مثال اس کی ہے جو اندھا ہو اور بیوی بڑی خوبصورت، خود بیچارہ اندھا ہے، بیوی بڑی خوبصورت ہے، تو کیا کرے گا، دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمارے سارے بچے اور میں مجھ سمیت ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، حدیث کے ساتھ جوڑا، اس کا احسان ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جس سے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکتے، حسن حدیث کو دیکھ سکتے. میرے نبی عبداللہ بن سلام، پہلا دن ہے جمعہ کا، اور میرے نبی بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ آ کر سننا چاہتے ہیں یہ نبی کیا کہتا ہے. تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. کیا موسیقی ہے، کیا نغمہ ہے. تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامہ پہنا سکے الفاظ کا. یہی سچا نبی ہے. چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فصاحت، یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے، شاعروں کو نہیں ہے. سبع معلقہ، 7 بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں. فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کون سا کلام زیادہ فصیح ہے، 7 لٹکا دیے. اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا. سال ہا سال گزر گئے، کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا. 7 شعراء کے قصیدے، اس میں ایک شاعر لبید کو ایمان ملا رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 6 کفر میں مر گئے. تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 قصیدے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے. لوگوں نے کہا امرؤ القیس کی بہن سے، وہ تو مر گیا تھا، بہن زندہ تھی، کہ تو بھی اتار دے، دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے. وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا، جب آئے گا تو اتار دوں گی. پھر ایک آیت اتری سورہ ہود کی. قرآن سارا بہت فصیح ہے، اور پورے قرآن کی افصح آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت. 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت. یا علامہ طنطاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے کہ اس 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت 19 الفاظ، 21 اقسام بلاغت. تو جب یہ آیت آئی تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے، اور جا کر قصیدہ اتار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے تھے. میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانتے. مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکتے. اس کا چونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں، یہ ایمان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حسی ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے. عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی عربی کا بادشاہ تھا، اور عرب بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، پارسی تھے. تو لوگوں نے اس سے کہا غیر مسلم کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ، تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دیں گے. انہوں نے کہا مجھے 1 سال کی مہلت دو. 1 سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے، کلام لکھ رہا ہے، کلام، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو گیا. تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے
پہلا دن ہے، آج وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکل رہا ہے کہ میں آج مسلمانوں کا مقابلہ کر چھڑے۔ گلی سے گزرتا ہے، گلیاں تنگ ہیں، ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی اس بچی کی تلاوت کی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا یا صفا، ہائے مر گیا، میرے 1 سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے، یہ چند جملے کھا گئے۔ واپس گیا، پھاڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ اپنے اداروں میں پروان چڑھے ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں سیکھا جا رہا ہے، جہاں سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جنت کے باغیچے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں، مدارس، مراکز، خانقاہیں جہاں اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ نظام ہیں جو اللہ نے ہمیں